یہ مریم نواز جو ہے نا مسلسل بات کر رہی ہے، اور اس نے اس دن کہا تھا کہ عمران خان کا وقت چلا گیا اور ابھی اس کو پتہ نہیں ہے کہ باہر کیا ہے. تو کل انشاءاللہ جلسے میں بھی پتہ چل جائے گا کیا پوزیشن ہے. میں نے اس کو اس وقت بھی چیلنج کیا تھا مسلم لیگ نون کو. میں میاں نواز شریف کو باقاعدہ آفیشلی چیلنج کرتا ہوں، سیکرٹری جنرل بھی ہے سب، کہ آئیں اگر آپ کو اتنا زحم ہے کہ آپ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے ہیں اور آپ کی پارٹی جو ہے نا بہت آگے بڑھی ہے، تو آئیں ملک میں ری الیکشن کروائیں. ہمارے آپ کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اگر آپ 10 سیٹیں جیتے تو ہم اپنی ہار مان لیں گے. 10 سیٹیں اگر آپ جیتے پورے پاکستان میں ہم اپنی ہار مان لیں گے. بس آپ جو ہے نا اس پہ کریں، اور انشاءاللہ کل کا جلسہ جو ہے نا یہ ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ. انگریز کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوا تھا، بچیوں کو بوڑھے باپوں کو مارا پیٹا گیا. تو ہمارے سامنے یہ سب کچھ پاکستان کی عوام کے سامنے ہے. یہ چیز زیادہ دیر خاموش نہیں رہے گی. اس کے خلاف جو غصہ ہے، جو غم ہے، وہ ضرور آپ کے سامنے آئے گا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس ملک میں تبدیلی ہوگی، حقیقی آزادی ہوگی. اس وسطائیت سے ہمیں ہمیشہ کے لیے چھٹکارا ملے گا. نہیں، بالکل نہیں. دیکھیں، حقیقی آزادی ہم اس قوت سے مانگتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں وہ قوت کون سی ہے، جو ہمارے آئین اور قانون پر حاوی ہے، جو ہمارے الیکشن پر حاوی ہے، جو ہماری آزادی اظہار پر حاوی ہے. ہم بات نہیں کر سکتے، ہمارے ووٹ نہیں گنے جاتے، ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، عدالتوں کو مغلوب کر دیا جاتا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کیسے پاس ہوئی آپ جانتے ہیں. لوگوں کو اغوا کیا گیا، مارا پیٹا گیا، لالچ دی گئی. تو یہ وہ قوت ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدارا یہ ملک اس لیے نہیں بنا تھا. ہم قائد اعظم کے افکار کی بات کرتے ہیں. قائد اعظم نے ہمیشہ یہ کہا تھا، اور ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ملک جو ہے، یہ سلطنت خدا داد، یہاں اللہ تعالیٰ کا حکم قائم ہوگا، حاکمیت قائم ہوگی، لیکن یہ حاکمیت عوام کے ووٹ سے قائم ہوگی. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ عوام کے ووٹ کو آنے دو. عوام کے ووٹ کو روکنے والا کون ہے؟ اس قوت کو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے اب اس کھیل کو ختم کرو. ہم بالکل بات ہر ایک سے کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں اسپیکر صاحب یہاں موجود ہیں. دسمبر 2024 اور جنوری 2025 پہ ہم نے کئی نشستیں کی، 5-6 نشستیں کی ہم نے تمام حکومتی پارٹیوں کے ساتھ. ہم نے بسکٹ کھائے، ہم نے چائے پی. اس کے علاوہ کیا ہوا؟ ہم نے کہا ہماری عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ایک ملاقات کرا دو آزادانہ. کہا گیا پوچھ کر بتائیں گے، اور پھر کہا نہیں، اجازت ہمیں نہیں ملی. ہم نے کہا کمیشن بنا دو 26 نومبر کے حوالے سے، کمیشن بنا دو 8 فروری کے حوالے سے. کہا ہم پوچھ کر بتائیں گے، پھر کہا اجازت نہیں ملی. تو جنہوں نے اجازت لینی ہے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ پھر ہمیں پوچھنے دو ان سے، ہمیں خود بات کرنے دو جس سے تم نے اجازت لینی ہے. تو ہم حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، ہم سویلین سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، ہم آزادی اظہار کی بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطمع نظر نہیں ہے. ہم کوئی بیساکھی نہیں ڈھونڈ رہے، ہم کسی طاقت کی گود میں بیٹھ کر نہیں آئیں گے. ہم صرف اور صرف عوام کے ووٹ سے آئیں گے. ایک تو وہ آپریشن ہے جو اندھا آپریشن ہے، ڈرون کے ذریعے آپ گئے، پورے گاؤں پہ آپ نے بمباری کر دی. ہم بالکل اس کے مخالف ہیں. دوسرا وہ ہے جو ایک اینٹی ٹیررزم آپریشن ہوتا ہے یا کاروائی ہوتی ہے. ہماری ایک فورس ہے، اینٹی ٹیررزم فورس ہے. آپ کو دہشت گرد نظر آتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے کسی معصوم کے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، خواتین کو اس نے اپنے تسلط پہ وہ لے آیا ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اس کو کھلی چھٹی دے دو. جس گاؤں میں آ کے وہ بیٹھ گئے ہیں اور اس گاؤں میں وہ جبر کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں، گولیاں چلا رہے ہیں، وہاں آپ جائیں، گلی گلی لڑیں ان سے. لیکن یہ نہیں ہم اجازت دے سکتے کہ آپ اوپر سے بمباری کریں، ڈرون حملے کریں، اور معصوم کو آپ گناہگار کے ساتھ ختم کر دیں.